دنیا میرے آگے میں مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. یہ دین ملا فی سبیل اللہ. اچھا بالکل ہی ملا کو آپ نے ٹیمپو میں نہیں توڑنا چاہتا. یہ مسلکی غیرت کی جو بات کر رہے تھے کل میں کہہ رہا تھا نا کہ مچ بیفور کہ کل جو یہ سپریم کورٹ میں ہوئے یہ سارے ڈاکیومنٹس تھے میرے پاس ٹیپ ان کا. ایک شخص جو کہتا تھا کہ میں سالہ ہوں عبداللہ وہ اگر یاد کرو میرا خیال ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے. چھوٹا سا یہ ہے کہ ان کا جو ایک بھائی ہے تھوڑا سا کاروباری آدمی ہے ایک وہ جا رہا ہے پرسوں صبح 10 بجے مکے جا رہا ہے ٹھیک ہے. ابھی اس نے مجھے کہا کہ یہ کنڈیشن رائے صاحب یہ دیکھ لو اگر اس میں کچھ یہ سلسلہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کل میں صبح جانے سے پہلے آپ کو اب جو بھی سلسلہ ہے وہ ادا کر کے چلا جاؤں پیچھے پھر آپ خود بھی کر لینا اس کو جو ہوا نہیں. اس نے یہ کہا کہ جو بھائی میں پیمنٹ ہے آپ کو کل دے کے چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے. ہمیں پیمنٹ نہیں. جگر گوشہ غزالی زمان اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پیسے بٹورتا رہا جس کی باقاعدہ آڈیو ٹیپس ہیں سپریم کورٹ میں پیش ہو چکی ہیں اور پھر کہتا میں بیگنا ہوں. 21 منٹ برطرف ٹیپ پڑی ہوئی تھی. نے کہا نہیں یار پتہ نہیں کیا ریکارڈ کا حصہ بنی. تو جب بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھ کا صرف ایک ٹوٹا دکھایا بھائی صاحب آپ ان چیزوں کو فیس کیجئے. تو ویسے ان چیزوں کو جواب دیجئے. استعفیٰ وزیر اعظم کو دینا چاہیے تھا ان کو تو برطرف کر دینے کے بعد یا کوئی نہیں ادھر ان کو برطرف کیا گیا ہے بھائی یہاں پہ استعفیٰ نہیں دیا گیا. اس سے بڑی ذلت نہیں ہوتی. بالکل ایک کالر ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں. برطرف کیا اور صحیح کیا ہے. کالر ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب مشتاق صاحب. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں سلیم افریدی بول رہا ہوں پشاور سے. جی بھائی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو کاکڑ صاحب کا وہ کر رہے تھے کاکڑ صاحب وہ منسٹر ہے اس کا میرا بھائی ہے وہ پاک PWD میں ایکشن ہے. اچھا یہاں سے ایک ہمارا MNA تھا منسٹر تھا اس نے بھی اس کو سفارش کی کہ یار یہ دور ہے پشاور میں اس کے بچے. یہ پاک PWD میں تھا ایکشن تھا بالکل ایکشن ہے ابھی ٹھیک. ہاں تو اس نے اس کو سفارش کی یار اس بیچارے کا تبادلہ پشاور میں کروا دے ٹھیک. تو اس نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے اس کو بھیج دو. تو وہ جب اندر گیا نا تو وہ میں تو اس کے باہر بیٹھا تھا لیکن جب اندر گیا تو اس نے کہا کہ یار تم یہ پشاور میں کیوں جاتے ہو. اس نے کہا جی میرا گاؤں ہے نزدیک ہے. وہ تم تو ڈویژن لیتے ہو یار ڈویژن میں تو بہت پیسے ہوتے ہیں تم ادھر سے جب پیسے کا وہ پیسوں کے لیے جا رہے ہو تو میں ادھر کس لیے بیٹھا ہوں. ٹھیک. اس نے اس کا صاحب بات کرو کیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے دے دو 5 لاکھ روپے کے بعد میں تمہیں پشاور میں ٹرانسفر کر لوں. دیکھیں آپ آن ایئر ٹی وی پہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب نے آپ کے بھائی سے کیا آپ ایمان قرآن سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سلیم افریدی صاحب؟ میں قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ 5 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ اس نے کیا تھا میرے بھائی سے. آپ کے سامنے کیا تھا یا آپ کو آپ کے بھائی نے بتایا؟ ہاں بالکل ابھی بھی وہ زندہ ہے کوئی مرا نہیں ہے. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کیا کاکڑ صاحب نے ڈیمانڈ یا آپ کے بھائی نے آپ کو بتایا؟ وہ جب باہر نکلا تو اس نے کہا بھائی وہ تو 5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے تو میرے پاس 5 لاکھ روپے کہاں سے ملے. ٹھیک ہے جی چلیں. ٹھیک ہے جی سلیم لیکن آپ چونکہ قرآن شریف کا آپ بھی حلف لے رہے ہیں بھائی میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. دیکھو اب یہ ایک بات کہی ہم نے پتہ نہیں ہم ٹیلی فون کھول دیں تو پھر پتہ نہیں اور اب یہ کہیں کہ آئیے جی فرسٹ کم فرسٹ کرو تو میں تم یقین مانو ہم صبح تک نہیں اس پروگرام کو میرے بھائی کنکلیوڈ کر سکیں گے. کہانیاں بھری ہوئی ہیں. اچھا جی ہمارے ساتھ دیکھیں میری بات سنیں نصرت صاحب معاملہ یہ ہے کہ بڑا گمبھیر ہے. ہر بندہ قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. علامہ حامد سعید کاظمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں. اسحاق خان خاقوانی ہیں ملتان کے رہنے والے ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں ہمارے دوست ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ بندے کی جو شہرت ہوتی ہے نصرت صاحب 60 سال کی عمر میں کوئی کرپشن جا کر شروع نہیں کرتا. ایک بندے کی ایک شہرت ہے ایک آپ کی شہرت ہے ایک میری شہرت ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ 30 40 50 سال جہاں پر لگاتے ہیں ان سے. السلام علیکم خاقوانی صاحب. وعلیکم السلام جناب خیریت سے جناب. بالکل ٹھیک ہے خاقوانی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ بھی ملتان کے اور ہمارے جگر گوشہ غزالی زماں بھی ملتان کے. آج ان پہ لگ رہا ہے کرپشن کا الزام. آپ ہمیں بتا دیں کہ ایک بندہ جو کہ احمد سعید کاظمی صاحب کا فرزند ہو اور وہ اس طرح کے معاملات میں پڑ سکتا ہے کوئی ایسی گنجائش نکلتی ہے؟ بالکل جی ابھی گنجائش کیوں نہیں نکلتی. یہ ہر بندے کا اپنا فرض ہے اپنے فرض کا اپنا عمل ہے. اس کا باپ نیک ہو
اس کی اولاد خراب ہو سکتی ہے، باپ بدنام ہو، اولاد نیک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ احمد سعید کاظمی صاحب بہت نیک آدمی تھے، وہ یہاں آزادی کے وقت 47 میں وہ دلی سے یہاں تشریف لائے، وہاں پر ایک معمولی سے عہدیدار تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ CID میں شاید کام کرتے تھے، حوالدار تھے، وہ یہاں پر آئے، انہوں نے بڑی عزت سے CID میں ہوتے تھے؟ ارے اچھا، چلیں جی اچھا، انہوں نے بڑی عزت سے یہاں اپنا نام کمایا، انہوں نے اپنا ایک فقہ وہ اپنا کیا، اور ان کے بڑے مریدین ہو گئے، کیونکہ ملتان کے لوگ کافی مریدوں پیروں میں بلیو کرتے ہیں، تو وہ یہاں پر اپنا بڑی عزت سے انہوں نے وقت گزارا۔ ان کے فرزند ارجمند کو انہوں نے نوکری کرائی ایز اے کلرک ان دی جونیئر کلرک ان دی اپنا یہ ڈپارٹمنٹ کیا کہتے ہیں انکم ٹیکس۔ کیا یہ حامد سعید کاظمی صاحب یہ کلرک تھے انکم ٹیکس میں سر؟ جی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نہ کریں خاکوانی نہیں تو نہیں، کلرک ہونا بری بات بھائی، علامہ صاحب ہیں، وہ تو عالم دین ہے۔ بس جی وہ ہر بندے کا وہ ہے جو نام رکھ لیں۔ نہیں تو یہ کب کی بات ہے خاکوانی صاحب، یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں جب یہ جونیئر کلرک تھے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں؟ کافی عرصے کی بات ہے جی، اور وہاں پر ان کو وہاں سے سبکدوش ہونا پڑا وہاں محکمے سے۔ ادھر سے بھی؟ جی ادھر میں کیا مطلب سبکدوش کیا مطلب؟ وہاں بھی گئے، داستان چھوڑا ہے، کابینہ سے بھی برطرفی اور انکم ٹیکس سے بھی برطرفی۔ جی وہ بس جناب، بس جس طرح مقدر ہے لوگوں کا جو طبیعت ہوتی ہے، وہ بس نیک لوگوں کی اولاد ان سے کئی نہ کئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نہیں تو ان پہ الزام کیا تھا، کس وجہ سے ان کو برطرف کیا گیا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جہاں جونیئر کلرک تھے؟ یہ بات سنیں نا، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جو موجودہ سیکٹری ہے وہ بھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے نا جناب، یہ آغا قزل باش صاحب؟ جی وہ بھی انکم ٹیکس، وہ بھی آج ان کے ساتھ ہی کہیں منہ کر گئے ہیں وہ بھی۔ اور اب دیکھیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں یہ بھی افسر تھے، وہ انہوں نے غیر طریقے سے ترقی پا لی اور بن گئے یہاں پر سیکٹری۔ اور پچھلا جو سیکٹری تھا جی ہمارے حکومت میں، وہ بھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے آدمی تھے جی، وکیل احمد خان، انہوں نے 5 حج کرائے، دیکھیں کتنے نیک نامی انہوں نے کمائی، اور یہ بھی انکم ٹیکس۔ تو ہر قسم کے ہر شیڈ کے بندے ہر جگہ پر ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، بس اللہ ان کو سمجھ دے، عقل دے اور خدمت۔ اچھا خاکوانی صاحب آگے پوچھیں گے، بات سنیں، 2002 میں یہ کوئی 4-5ویں نمبر پہ MNA کا الیکشن لڑے تھے، ان کو 8-9 ہزار ووٹ ملے تھے ٹھیک ملتان سے۔ تو اس دفعہ ان کی قسمت جاگ گئی، کیونکہ بے نظیر صاحبہ کی وفات نے بہت سارے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو وہ بس قسمت کی بات ہے، اور لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ان کے موقع سے 2 حج کرائے، اور وہ کہنے لگے کہ پچھلے حج جو تھے وہ زیادہ خرابی تھی، تو کم خرابی ہے۔ بہت بہت شکریہ اسحاق خاکوانی صاحب، سابق وفاقی وزیر برائے ریلوے، انہوں نے تھوڑا سا پس منظر دکھا کے بتانے کی میں اسٹیبلش یہ کرنا چاہتا تھا نصرت صاحب کہ 60 سال کی عمر میں ایک بندے کی شہرت نہیں بنتی کہ وہ کرپٹوں میں مان ہی نہیں سکتا، نہ اس پہ الزام آ سکتا ہے۔ 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال جو انسان کی شہرت ہوتی ہے، وہی شہرت اس کو آخری وقت تک ملتی ہے، اور وہی اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ جا رہے ہیں ایک وقفے پہ، وقفے کے بعد آئیں گے تو آج جو کابینہ سے علیحدگی ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کی مولانا فضل الرحمان کے اعلان کے بعد، لیکن یار ان کے ساتھ صرف پولیٹیکل بات کریں گے سینیٹر علامہ عبد الغفور حیدری جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں JUI، لیکن ایک وقفے کے بعد۔